اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی کریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن میں حدیثوں کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن میں حدیثوں کی کیا اہمیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں۔ عام طور سے جب مسلم معاشرے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے حدیث، تو اس سے مراد لی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ ان کے کہے پہ کچھ کتابوں کا ایک کلیکشن ہے جس کو صحیح حدیث کلیکشن کہتے ہیں، جو 6 کمپائلرز ہیں اس کے، بخاری اور مسلم وغیرہ۔ یہ حدیث کے دراصل جو معنی ہے عربی میں وہ ہے، حدیث کہتے ہیں واقعے کو، حدیث کہتے ہیں ایونٹ کو، حدیث کہتے ہیں نیریشن کو۔ تو میں آج جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں حدیثوں کا کیا پوزیشن دیا گیا ہے، یعنی کیا واقعے بیان ہوئے ہیں اور کیا بتایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے کتاب نازل فرمائی جس میں آیات محکومات ہے، جو قرآن کی امہ ہے، الکتاب ہے۔ while others are متشابہ۔ میں آیت کافی لمبی ہے یہ، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا پورشن لے کر اپنے پوائنٹ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اس بات میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی جس کی آیتیں محکم ہیں اور وہ قرآن کی امہ ہے، یعنی وہ فاؤنڈیشنز ہے، وہ اصل ہے، اساس ہے اس کی۔ while others جو اس کے علاوہ جو ہے وہ متشابہ آیتیں ہیں، ملتی جلتی آیتیں ہیں۔ یعنی یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن کے اندر، قرآن کا ایک پورشن وہ ہے جن آیات کے اندر حکم موجود ہے، حکم، محکم، حکم، وہ آیتیں جس کے اندر حکم موجود ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ ہے متشابہ۔ اب اگر ہم سورہ نمبر 39 آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں، سورہ زمر ہے یہ، اس کی 23 آیت نمبر دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے احسن الحدیث نازل فرمایا جو متشابہ ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یعنی اس سے ہم کو ایک بات معلوم پڑی کہ قرآن دراصل 2 ورائٹیز اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ایک ہے وہ آیات جس کے اندر حکم موجود ہے، اور ایک آیات وہ ہے جو احسن الحدیث ہے، جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ حدیث کے معنی واقعہ کے ہیں، ایونٹ کے ہیں، نیریشن کے ہیں۔ یعنی ہم جب قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں تو ہم کلیئرلی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کچھ آیتیں تو ہم کو ایسی ملتی ہے جس میں حکم موجود ہے، جیسے صلاۃ قائم کرو، صدقہ دو،
सच्ची गवाही दो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इनहेरिटेंस के बारे में अहकाम मिलते हैं, तलाक के बारे में अहकाम मिलते हैं। यानी क्लियरली हम लोग महसूस कर पाते हैं कि ये आयत जो बात कर रही है इसके अंदर हुक्म मौजूद है, ये महकुम है। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं फिर कुरान में? जो दूसरी आयतें होती है जो इसके अलावा पढ़ते हैं जिसमें हुक्म नहीं है, वो क्या है? वो पूरे वाक़े हैं, वो पूरे नरेशंस हैं। कभी अल्लाह कहता है क्या तुम्हारे पास वो हदीस नहीं पहुंची मेहमान मुकर्रम की जो इब्राहिम के पास आए थे? कहीं अल्लाह कहता है कि कहीं वो मूसा की हदीस सुनाता है हमको, कहीं वो यूसुफ की हदीस सुनाता है, कहीं याकूब की सुनाता है। तो तमाम वो कौल और वो फेल और उनकी ज़िंदगियों में क्या गुजरा, कुरान महकुम के अलावा वो तमाम शोबे कवर करती है जिसको हम कह सकते हैं आयत मुतशाबह, यानी कि अहसनुल हदीस, अहसनुल हदीस। अब आम तौर से हम मुसलमान ये देखते हैं कि हम रसूलुल्लाह के बारे में आपने क्या किया था, आपकी प्रैक्टिस क्या थी, आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आपकी हदीस क्या थी, आपकी सुन्नत क्या थी, ये हम जानना चाहते हैं और इसकी कोशिश करते हैं कि इसको जानें। इसी वजह से एक लंबा कलेक्शन हदीसों का हमारे को मिलता है जो मुहद्दिसीन ने कंपाइल करके हमको दिया है। वो एक लंबी बात है, वो कैसे आई क्या है सब, तो उसमें जाकर हम लोग इसको ढूंढते हैं। यहाँ कुरान के अंदर खुद बेशुमार जगह पे रसूलुल्लाह ने क्या कहा, आपकी प्रैक्टिस क्या थी, इंसिडेंट क्या था, इवेंट क्या हुआ था, जिसको अल्लाह बयान करता है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कुछ लोग आते थे रसूलुल्लाह के पास, कुछ सवाल जवाब करते थे, रसूलुल्लाह उनका जवाब देते थे, तो वो हमको अब कहाँ मिलेगा? हम बोलते हैं वो हमारे मुहद्दिसीन की किताब में मिलेगा, पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा, लेकिन कुरान के अंदर भी मिलेगा आपको। उसमें ये कहा गया है, जैसे मिसाल के तौर पे ये पूछते हैं तुझसे औरतों के हैज के बारे में, यानी कुछ लोग आए आपसे सवाल कर रहे हैं, अल्लाह उसका रावी है, वो उसको बयान कर रहा है, वो इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचा रहा है। कह रहा है कि कुछ लोग पूछते हैं तुझसे औरतों के हैज के बारे में। फिर अल्लाह कह रहा है रसूल को कि तू उनसे कह दे कि ये बुरी चीज़ है। लोग पूछते हैं तुझसे असहाब कैफ के बारे में, तो तू ये कह दे। वो पूछते हैं तुझसे ज़ुल्करनैन के बारे में, फिर एक जवाब आ रहा है। यानी अल्लाह यहाँ पर रावी है। मुहद्दिसीन के पास मैंने देखा है कि जो सबसे बड़ा मसला होता है रावी मोतबर का। शिया हजरात सुन्नियों की हदीसों को नहीं मानते हैं क्योंकि उनके नज़दीक उनका नैरेटर या उसका जो रावी है वो दुरुस्त नहीं होता है, तो वो उसको रद्द कर देते हैं। उनके पास अपनी खुद की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे सुन्नी हजरात के पास है, वो भी हदीस पे चल रहे हैं, ये भी हदीस पे चल रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे की हदीस नहीं मानते। ये अजीब बात है। क्यों? क्योंकि वो रावी मोतबर नहीं होता है। वहाँ पर रावी मोतबर अगर मिल जाए तो मुहद्दिसीन का मसला खत्म हो जाता है हदीस को सही और गलत कहने का। तो भाई यहाँ तो अल्लाह रिवायत कर रहा है बात की, इस हदीस का इसका रावी अल्लाह है, इससे ज़्यादा मोतबर और क्या चाहिए आपको? सबसे बड़ा मोतबर वो विटनेस बन रहा है पूरे वाक़े की, वो पूरा नरेशन सुना रहा है। वो आए रसूल के पास, उन्होंने ये पूछा, तब रसूल खुदा उस वाक़े को ला रहा है और फिर रसूल से कह रहा है कि अब तुम इनसे ये कहो। तो कुरान को जब हम देखते हैं
کہ کتنی آیتیں ہیں جس کے اندر خل سے بات شروع ہوتی ہے، کہہ دو یعنی ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے، ایک ایونٹ ہو رہا ہے، ایک کوئی کوشچن ہو رہا ہے، وہاں خدا رسول کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ تم یہ کہو. تو 352 آیات سے جو خل سے شروع ہوتی ہے، 352 یعنی 352 خالی وہ نہیں ہے، پھر یہ قل سے شروع ہونے کے بعد 8 10 آیتوں کا کیا کہا گیا ہے وہ بیانات ہے اس کے اندر. تو اب اس کے اندر آپ کو ساری باتیں ملے گی، سارے واقعے ملیں گے آپ کو کہ رسول جنگ کے ٹائم پہ کیا اسٹینڈز بنائے، کیا کہا اپنے لوگوں سے، کیا اللہ نے آپ کو ہدایت دی. ڈیلیگیشنز آتے تھے بات چیت کے لیے، تب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، کھانے پینے کے معاملے میں کیا کرنا ہے. صرف محمد رسول اللہ کی حدیثیں نہیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ تمام انبیاءوں کی حدیث ہے. عیسیٰ کی حدیث ہے، موسیٰ کی حدیث ہے، ہارون کی حدیث ہے، یعقوب کی حدیث ہے، ایوب کی حدیث ہے، سلیمان اور داؤد کی حدیث ہے، لقمان کی حدیث ہے. یہ تو انبیاءوں کے اور جو پرسنز قرآن میں منشن ہوئے ان کی بات ہوئی. اس کے علاوہ جنت کی حدیث ہے، جہنم کی حدیث ہے، روز جزا کی حدیث ہے، آخرت کی حدیث ہے. یعنی ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، ہر وہ سبجیکٹ جو انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے جاننا، خدا ان تمام چیزوں کی حدیث اس میں بیان کیا اور اس کو وہ احسن الحدیث کہہ کے پکارتا ہے. ایبسولوٹ معتبر راوی بیان کر رہا ہے، کسی کو ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا اس کے اندر، نہ شیعہ کو نہ سنی کو. تو قرآن کہتی ہے کہ ایک مکمل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوائی جہاز اور سائیکل کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی قرآن بات کرے گی، جی نہیں، یہ ایک احمد خانہ باتیں ہیں اس قسم کی کرنا. یعنی وہ موضوع جو انسان کے ہدایت کے لیے ریکوائرڈ ہے، اس موضوع کے اوپر قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ قرآن کے اندر اتنوں کی حدیثیں جب موجود ہیں، اس کے بعد ہم ایسی حدیثوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، وی ڈونٹ نو. ایک عجیب ڈسپیوٹ مولویوں کے بیچ میں، علماؤں کے بیچ میں، ہر حدیث میں 19 اختلاف ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا مطالعہ حدیث، اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر حدیث پہ 19 اختلاف ہے. بس قرآن کی آیت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور پھر کیا کیا جائے. میں آپ کو ایک کلو دے رہا ہوں قرآن سے جڑنے کا ہی، اس کو غور کیجیے. میں کسی کے خلاف یا کسی اسکول کو صحیح یا غلط بولنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اگر آپ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں تو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ود ان دی فریم ورک آف قرآن رہ کے کیسی باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے. میں ایک صاحب سے ملا، وہ بولے دیکھیے حدیثوں کو ماننا آپ کو بہت ضروری ہے، یعنی ان حدیثوں کو جو ہمارے محدثین دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، اطیع اللہ اور اطیع رسول، اوبیڈینسی آف گاڈ اینڈ اوبیڈینسی آف پروفٹ، کلیئر کٹ نص بتاتے ہیں اس کو. اور پھر میں بولا بھائی اس سے کیا مراد ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں اطیع اللہ اطیع رسول؟ تو وہ کہتے ہیں اطیع اللہ تو اس کتاب کو ماننے سے ہو جائے گا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. اطیع رسول کے لیے جو محدثین کی ہماری کتابیں ہیں، جو حدیث کی کتابیں کہلاتی ہے، جو کلیکشن ہے، ان کو ہم کو ماننا پڑے گا. تو وہ اطاعت رسول ہوگی. یعنی 2 بکس کو منوا رہے ہیں، اور اس کو وہ کہتے بھی ہے کہ ایک وہی ہے، 2 وہی ہیں، یہ الگ الگ 2 وہی ہے، وہی کی شکل بتا دو اس کو، وہی غیر مطلوب اور وہی مطلوب، پتہ نہیں. اب یہ کہتے ہیں اس کو ماننا پڑے گا. تو میں وہ عالم صاحب سے پوچھا کہ بھائی سورہ نساء کی آیت نمبر 81 میں آتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
اب آپ کے مطابق دو کتابیں الگ الگ ماننا ہے، اطاعت اللہ کے لیے قرآن ماننا ہے اور اطاعت رسول کے لیے محدثین کی کتاب ماننا ہے. تو اگر میں بخاری پڑھ لوں یا مسلم پڑھ لوں جو رسول کی پوری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ کی اطاعت ہو جائے گی؟ قرآن کی کلیئر آیت ہے، یہ کہتی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن میں بہت جگہ آتا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، لیکن اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب آپ رسول کی اطاعت کے نام پہ ایک الگ کتاب بتا رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے نام پہ ایک الگ کتاب بتا رہے ہیں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ اگر میں اطاعت رسول کے نام پہ اگر میں بخاری شریف پڑھ لوں تو کیا اللہ کی اطاعت ہو جائے گی؟ There is no answer for it. There is no answer for it. دیکھیے ایک سادی بات کو ہیئر اسپلٹنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بال کی کھال نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سادی سیدھی بات ہے، اس کو سادہ سیدھا رکھیے، سادہ سیدھا سمجھیے، سب کلیئر ہو جائے گا. جہاں قرآن میں آتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، پھر آتا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. سمپل بات ہے، ویری سمپل ٹاک ہے، ویری سمپل ٹاک ہے قرآن کی. یعنی جب آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں جن آیات کے اندر احکام ہے، جو محکم آیتیں ہیں جس کے اندر حکم موجود ہے، جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں آپ ڈائریکٹلی گاڈ کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کو فالو کر رہے ہیں. جو آیتیں قل سے شروع ہوتی ہے، جو رسول کی زبان سے کہلانے لگایا خدا نے اپنی بات کو، جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ اطاعت رسول ہوتی ہے. اطاعت رسول اور اطاعت اللہ ایک ہی ہے، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول ایک ہی ہے. یعنی کچھ باتیں یہ ہے قرآن کے اندر جو اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ تم صلاۃ قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم گواہی دو تو سچی گواہی دو، تول میں کمی مت کرو. یہ حکم ہے خدا کے حکم، یہ جو آیتوں میں آرڈر ڈائریکٹلی موجود ہے، جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے اطاعت اللہ. اور کئی جگہ پہ ہم کو ملتا ہے کہ رسول سے کہتا ہے کہ تو کہہ دے ان سے، یہ کہہ دے، بات سن رہا ہے اللہ اور اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ تو ان سے اب یہ کہہ. ان آیتوں کی اتباع کا نام ہوتا ہے اطاعت رسول. یہ کوئی دو الگ الگ چیز نہیں ہے، ایک وہی مطلوب اور ایک وہی غیر مطلوب، یہ پتہ نہیں کیا ہے. اب ہمارے جیسے سادے سیدھے لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب قرآن کو خدا نے پرزرو کیا تو اسی طریقے سے پھر اسلاف کے قول کو، حدیثوں کو ویسا ہی پرزرویشن کرنا چاہیے تھا جس طریقے سے خدا نے قرآن کی پرزرویشن کی ذمہ داری لی. ایسا تو ہوا نہیں. اور پھر ایک عجیب سا کنفیوژن ہے. آپ کبھی شیعوں کے بیچ میں بیٹھیے تو سنیوں کی ایک بات ان کے اندر نہیں ملے گی، کبھی سنیوں کے بیچ میں شیعوں کی بات کو لائیے تو کوئی ایک بات ٹیلی نہیں ہوتی. دونوں مسلمان ہیں. عجیب ہے، عجیب ہے، عجیب ہے. بہرحال آج میں یہی آپ سے کہوں گا کہ اچھی طریقے سے جانیے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے. سنی سنائی قصہ کہانیوں کے اوپر زندگی چلا لینا میرے حساب سے بات درست نہیں ہے. ہیڈ ان دس بک، غور و فکر کیجیے، کیونکہ کلیئر کٹ کئی قرآن میں آیتیں ہیں جو بڑی ہم کو ڈرا دیتی ہے. اس میں ایک قسم کا وارننگس ہے، بہت ہی زبردست وارننگس ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ زمین آسمان کو برابر کر دے گا، اللہ کا نور اس پہ چھا جائے گا، کتاب بیچ میں رکھ دی جائے گی. کتاب سنگل کا صیغہ ہے، کوئی پلورل کوئی ڈویل نہیں ہے، سنگل کتاب. اور پھر بلایا جائے گا انبیاؤں کو، جمع کی بات ہو رہی ہے، شہداؤں کو جمع کی بات ہو رہی ہے، اور اس کتاب کے مطابق آپ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. So you must know your syllabus very well. اگر یہ کہتا کہ کتابیں بیچ میں رکھ دی جائے گی اور بلایا جاتا تو پھر تو بہت کتابیں پڑھتے ہم بھی. خدا سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے، یار سمجھو بات کو، سمپل ٹاک ہے. کتاب بیچ میں رکھے گا، تمام انبیاؤں کو بلائے گا، تمام شہداؤں کو بلائے گا، and according to this book he will make his judgment.
So this is what I want to say today. میری بات پہ سنجیدہ ہو کے غور کیجیے، سنجیدہ ہو کے غور کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.